تفصیلی گفتگو ہے۔ یہاں پر جو جناب خدیجہ کے اوپر الزام ہے یا بیان کرتے ہیں بہت سے مسلمان، بعض خدیجہ کے یعنی فاطمہ زہرا کے علاوہ 3 بیٹیاں اور تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ زہرا، جبکہ یہ 3 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم یہ جناب خدیجہ کی بہن حالہ بنت خویلد کی بیٹیاں تھیں۔ دوسرے مسلمان تو یہی مانتے ہیں، جبکہ یہ کس کی بیٹیاں تھیں یہاں پر بیان بھی کیا ہے، علامہ مجلسی نے بھی بیان کیا، ذکر کیا ہے اور روایت بھی پیش کی ہے کہ یہ حالہ بنت خویلد جناب خدیجہ کی بہن تھی، ان کی یہ بیٹیاں تھیں اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس دولت تھی، اپنے گھر اپنی بہن کو لے کر کے آ گئی۔ جب بہن آئی تو بہن کے ساتھ ان کی یہ بیٹیاں بھی آ گئی، جن کو ربیبہ کہتے ہیں، چونکہ نبی کی آغوش میں پلی، لہٰذا جو آغوش میں پلتا اس طرح سے جو پہلے ہوتا تھا تو اس کو بھی بیٹی کہا جاتا تھا، بیٹی جو پالتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، یا جو بیٹے کو پالتا ہے اس کا بیٹا، جو بیٹی کو پالتا ہے اس کی بیٹی، آج بھی ہے، اس وقت بھی یہ تھا۔ لہٰذا کیا ہوا، یہ شہرت ہو گئی، 3 بیٹیاں یہ، ایک فاطمہ زہرا 4 بیٹیوں سے، جبکہ نبی کی ایک لوتی بیٹی فاطمہ زہرا ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ایک لوتی بیٹی فاطمہ، بیٹے جو تھے جن کا انتقال ہو گیا، قاسم نام تھا، طیب یا طاہر، 3 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، اور اسی کی بنا پر نبی اکرم کی جو کنیت ہے ابو القاسم ملت صاحب، اور یہاں پر بھی جو کتاب جنت الاسماء ہے اس میں بھی موجود ہے، علامہ مجلسی اور بھی علماء نے بیان کیا ہے۔ تو یہ کہ نبی اکرم کی عمر شادی کے وقت 25 سال تھی اور جناب خدیجہ اس وقت 28 سال کی تھی، یعنی نبی اکرم سے 3 سال بڑی تھی بس، لیکن دوسرے مسلمانوں نے کیا کہہ دیا ہے، 40 سال کی تھی۔ جناب خدیجہ کے بارے میں یہ سب لکھا، بات سمیٹتا ہوں۔ ابو القاسم کوفی نے اور احمد بلازری نے بھی اپنی کتاب میں علم الہدیٰ، غور سے سنیے حوالے کے ساتھ، اسی لیے میں کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ یہ ساری چیزیں زبانی بیان کر دیتا۔ علم الہدیٰ نے اپنی کتاب شافی میں، ابو جعفر نے تلخیص میں، علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں یہ بیان کیا ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جب شادی نبی اکرم سے ہوئی تو جناب خدیجہ عذرا تھی، باکرہ تھی۔ عذرا کے معنی ہوتے ہیں کنواری، باکرہ یعنی جس کی شادی نہ ہوئی ہو، عذرا، یہ ان لوگوں نے لکھا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی، یہ سراسر کیا ہے، الزام ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں پر علامہ مجلسی نے بیان کیا ہے بحار الانوار میں، بحار الانوار کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 191 پر، اور مناقب ابن شہر عاشور جلد 1 صفحہ 337 پر یہ روایت موجود ہے۔ یہ لکھا ہے کہ رقیہ اور زینب یہ جو تھیں یہ جناب خدیجہ کی بہن حالہ بنت خویلد کی بیٹیاں تھیں، یعنی جناب خدیجہ کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ اور اسی طرح سے ابو القاسم کوفی نے بھی اپنی کتاب استغاثہ میں لکھا ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے نبی اکرم نے جب ازدواج کیا، جب شادی کی، تو اس وقت یہ باکرہ تھی، جو کہ جناب خدیجہ کے پاس دولت بھی تھی، اور جناب خدیجہ اس وقت کی عورتوں میں سب سے خوبصورت، حسین و جمیل، باکمال خاتون تھی۔ لوگوں کے، اشراف قریش، بزرگان، سادات یعنی صاحبان ثروت، دولت مند افراد کے دلوں میں یہ تمنا تھی کہ جناب خدیجہ سے شادی کریں، لیکن جناب خدیجہ نے اشراف قریش اور یہ جتنے ثروت مند روسا تھے ان سے شادی نہ کی، تو ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا، ہے نا، جس کی بنا پر جناب خدیجہ کے سلسلے میں اس طرح کی باتیں، چونکہ جناب خدیجہ نے ان کے رشتوں کو ٹکرا دیا۔ کیا ممکن ہے کہ اشراف قریش اور اس طرح کے افراد کے رشتے آتے ہوں اور جناب خدیجہ کسی دوسرے نبی اکرم سے پہلے 2 مردوں سے شادی کی جن کا نام لیا ہے وہ اشراف قریش میں سے نہیں تھے بلکہ پست قبیلوں سے تھے؟ کیا جناب خدیجہ جو پست قبیلوں سے تھے ان سے شادی کر لیں گے، جبکہ رشتے اشراف کے آ رہے تھے، بزرگان قریش کے آ رہے تھے، بڑے دولت مند افراد کے آ رہے تھے؟ نہیں، یہ عقلی دلیل ہے جناب خدیجہ کے سلسلے میں جو یہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ بھی یہاں پر اور بھی گفتگو ہے اور روایت میں ہے، بات کو اب سمیٹ رہا ہوں کہ جناب خدیجہ کی وفات، جناب خدیجہ کی جب شادی نبی اکرم سے ہوئی ہر طرح کی مشکلات کو برداشت کیا، اپنی ساری دولت جناب خدیجہ نے نبی اکرم کے قدموں میں ڈال دی، جو بھی دولت تھی سب نبی اکرم کو بذل کر دیا۔ دیکھا جناب خدیجہ سے جب شادی ہوئی تو جناب خدیجہ نے ایک روز سوال کیا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، چونکہ نبی کا جو کلمہ پڑھ رہے تھے، اسلام لا رہے تھے، ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھے،
لباس نہیں تھے پہننے کے لیے، کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، لہٰذا نبی اکرم پریشان تھے، ان کے پاس مکان نہیں، مسجد میں چاہنے والے اصحاب جو کلمہ پڑھتے تھے مسجد میں سوتے تھے، اصحاب صفہ کی ایک پوری فوج تیار ہوتی گئی۔ تو جناب خدیجہ نے جب سوال کیا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، تو اس وقت نبی اکرم نے فرمایا کہ جو میرا کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، لباس نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ تو جناب خدیجہ نے پلٹ کر کے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں ہی آپ کی بن کر نہیں آئی ہوں، جو میری دولت ہے وہ سب آپ کی ہے، پوری دولت نبی اکرم کے قدموں پہ ڈال